دو تین کوشچن ہیں. ایک تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں لیڈر ہیں جن کے اوپر 1.25 کروڑ آ رہے ہیں پاکستان اور 42 لاکھ. اور اصل بات ہے کہ یو ہیو دس ایوری تھنگ, آپ نے سب کچھ کیا, آڈیٹ کنزمپشن, کوئی تو ہدف ہوگا. آپ 42 لاکھ کا نمبر لے لیں یا 1.25 کروڑ کا لے لیں کہ جون 2027 میں جب ہم بیٹھے ہوں گے تو اس میں کتنے تاجر ہیں, رقم کی بھی بات نہیں کر رہا, کتنے تاجر آپ کے سسٹم میں آئیں. سیکنڈ سر یہ نمبر چوزی تاکہ وہ پروگرس بھی ٹریک ہو سکے. سیکنڈلی آپ ہمارے ایلیمنٹ ٹائم ایک پیریڈ ٹائم سے اصل بات چیئرمین صاحب کو فرمائیں دیٹ ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا ٹیکس کا جو انکم ٹیکس ریٹرن کا جو فارم ہے آپ نے ڈیولپ کیا وہ آج بھی پڑھا لکھا پاکستانی فائل نہیں کرتا. دس از دی کور ایشو. تو آپ سیکنڈ کلاس اس کے لیے کیا آپ کے فارم آج آپ اس کو ایکسپینڈ سیم فیسلٹی سیم اسکیم فار دا سیکنڈ کلاس. سر دو پارٹس ہیں. ایک جو ایسٹیمیٹ کا پارٹ ہے وہ میں ہینڈل کروں گا, اور آپ کا جو ریٹرن والا پارٹ ہے تو اس کو حامد صاحب آپ ابھی ایڈریس کریں گے. وہ کچھ کر دیا انہوں نے تو دے ہیو سم گڈ نیوز فار یو. ایسٹیمیٹ میرے خیال میں اگر یہ دلیل کامیاب ہو گئی اٹ وڈ بی ملینس, اور اگر یہ دلیل کامیاب نہ ہوئی, اور یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے سب کے اوپر, یہ اگلے کچھ دنوں میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے دین اٹ مائٹ بی ٹینز آف تھاؤزنڈس. تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہم میں سے کوئی جوتشی نہیں ہے. اٹس اے نیو تھنگ, اٹس اے ٹوٹلی نیو, جیسے منسٹر صاحب نے کہا آؤٹ آف باکس سولوشن سامنے رکھا گیا ہے, مکمل تیاری کے ساتھ, سوچ بچار کے ساتھ, سب لوگوں سے مشورے کے بعد رکھا گیا ہے. تو میری تو ہوپس بلین میں ہے, بٹ ویل سی اٹ ایز وی گو. جی, اور جو سیلری کا ہے وہ ریٹرن بھی ہم نے 27 تاریخ کو لائیو کی تھی, تو پہلے دن میں سیلری کے 2 دنوں میں 2,10,000 نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں حامد ایک سیکنڈ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے سمپلیفائڈ کرایا ہے, آپ نے ایک اپنا بھی سمپلیفائڈ ریٹرن جنرلی بھی کیا ہے جس میں سیلری والے بھی شامل ہیں. وہ ایک تو اتنا سمپل کیوں نہیں ہے, اور دوسری وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پچھلے والے سے کتنا زیادہ سمپل ہے. تو میں سب سمپل کہہ رہا ہوں, کیا یہ اسکیم سیم بینیفٹس کے ساتھ سیکنڈ کلاس کو نہیں سب ریئل ٹائم فیصلہ کریں نہیں اویلیبل, نہیں فیصلہ کر دیا نہیں اویلیبل. لیکن اس وقت جو ہے جو ایوری ٹائم جو پیمنٹس میڈ 1 منٹ کا کام تھا وہ اس کو نہیں وہ آپ بات کر رہے تو 16 منٹ میں یہ فائل ہو رہی ہے. سر وہ ثانی کا نہیں پوچھ رہے, 1% پہ کہنے بندے ہو گئے. نہیں آئی تھنک اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو پروسیس کی بات ہے, ایک ریٹ کی بات ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو سیلریڈ کلاس ہے جس کا بائی اینڈ لارج 70-80% جو ہے آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے, اس میں آپ کا جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کا کوئی میوچل فنڈ کی انویسٹمنٹ ہو, کوئی ایکوٹی انویسٹمنٹ ہو, کوئی فکس انکم انویسٹمنٹ ہو, وہ دیٹس سیپریٹ. تو ہم وی آر آن دس جرنی. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کے بارے میں کہ سیلریڈ کلاس کے لیے وی ہیو ٹو گیٹ, اینڈ مے بی اٹس نروانا, بٹ وی ہیو ٹو گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج where the salaried class provides their data and we accept that data. اگر اس میں کوئی ایشو ہو تو پھر ہم واپس جائیں. ادروائز سیلریڈ کلاس کے لیے یہ 3, 4, 6, 8 صفحے کا یا 10 صفحے کا جو اس وقت کوئی ایک MBA بھی نہیں اس کو سمجھ سکتا, وہ ابھی حامد صاحب نے اس کی بات کی ہے. ہم اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں اور یہ فردر ہم اس کو سمپلیفائی کرتے جائیں گے. اس میں سر جسٹ ایڈ ون تھنگ. دیکھیے 2 باتیں. ایک تو سیلری کلاس نے جو مور دین اٹس فیئر شیئر جو بوجھ اٹھاتی رہی ہے اس کا احساس وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. اور آپ نے اس لیے دیکھا کہ اس سال جو ہم ایک ٹیکس ریلیف پیکیج اس بجٹ میں لے کے آئے اس میں نمبر 1 آئٹم تنخواہ دار طبقے کی ریٹس میں ریڈکشن تھا. اور بالخصوص جو آپ کی مڈل انکم کلاس ہے, لوور مڈل انکم کلاس ہے, جہاں پہ ہم میکسیمم پاسبل چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے جو ریلیف ہم فراہم کر سکتے تھے کہ ہر مہینے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ والی تنخواہ ماہانہ حاصل کرنے والے ہمارے بہن بھائی, ان کو مہینے میں ایک محسوس ضرور ہو جس حد تک ہم ان کو ایک بینیفٹ دلا سکتے ہیں. ایک تو بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب یہ اسکیم کامیاب ہوگی تو موجودہ کندھوں پر بوجھ کم ہوگا.
جس میں سیلری کلاس شامل ہے. آج سارا مسئلہ ہی یہ ہے اور جائز یہ تنقید ہوتی ہے اوور آل نظام پر کہ آپ کے محدود کندھوں پر آپ بار بار بوجھ ڈالتے ہیں. آپ سیلری کلاس پہ بھی کرتے ہیں, یہ یہاں پہ سارے ساتھی اس پہ بات بھی کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں اور صحیح لکھتے ہیں. تو اگر یہ اسکیم کامیاب ہوگی اور اگر اس طریقے سے کامیاب ہوگی جس طرح ہم امید کر رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں دکاندار آئیں گے, تو سب کلاسز پر اسٹارٹنگ وتھ سیلری کلاس اس بوجھ کو ریشنل کرنے کا ہمارے لیے ہمارا بازو مضبوط ہوگا. جی آئی تھنک جو ابھی انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل درست بات ہے, بٹ وی ول سمپلیفائی دا فارمس فار دا سیلری کلاس پیریڈ. سر یہ آپ نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے. اچھا جی, راجہ شوکت صاحب کتنا سمپلیفائی کریں گے؟ سوال ہو گیا. اچھا, ایک تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جو نکاشر صاحب اور رتن صاحب کو آپ نے بہت زیادہ رسپیکٹ دیا اور انسان اکثر تو ان کے ساتھ ہماری روڈ پہ ملاقات ہوتی ہے. ایک تو یہ بڑا اچھا لگا کہ تاجر کو آپ نے عزت دی ہے. اور دوسرا سر میرا سوال ہے کہ جو ایپ کے والے سے کیونکہ ان کی اکثر وہ سنتے رہتے ہیں, اس کا میں نے دیکھا یہ دعویٰ تھا پورا ہوا ہے, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے تاجران ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ان کی بات پہ بیٹھتے ہیں. اور لنگیال صاحب اصل سوال میرا آپ سے ہے. بسم اللہ. ایک جو کماؤ کو ہوتا ہے گھر میں 5 بیٹے ہوتے ہیں, تو جو سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے اس کی گھر والے سارے اس سے تھوڑے ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ پیسے اس کے اندر دیتے ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے اچھی نوکری بھی ہو, چاہے اس سے چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو یا انکل ہو. تو سر آپ سے ویسے بھی ڈر بھی لگتا ہے سوال کرتے ہوئے, کیونکہ آپ تو پاکستان کے سر کماؤ ہو گئے ہیں, تو آپ کو آپ ہی رہے ہیں, چاہے وہ ٹیکس ملی ہو جیسے بھی ہو, تو آپ سے ڈر بھی تھوڑا ہمیں لگتا ہے. سوال سر میرا یہ ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس دن کے آپ آئے ہیں. وہ جو بورڈ لگا ہوا ہے پاکستان کسٹم کا وہ لوگو سر ان کو آپ کنٹرول وہ نہیں کر رہے. کبھی وہ کرم لائی صاحب ہیں وہ جناب چاندی پہ عذاب لائی بن کے گر جاتے ہیں اور اس کو لویا بنا دیتے ہیں. کبھی سر ڈی خان میں پورا گدام جل جاتا ہے, وہاں نہ تو آپ سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی پکڑ جاتی ہے, نہ آپ کے گارڈ ہوتے ہیں, نہ کچھ. سر اکثر وہ جو لوگ ہیں نا وہ آپ کے اختیار کو نہ کر رہے ہیں, آپ ان کو کنٹرول کریں. سمجھ آ گیا صرف جو کسٹمز کے معاملات ہیں ان کو آپ کنٹرول کر لیں. میرا خیال یہ چھوٹے دکاندار چاہ رہے ہیں کہ 5 مقام بھی دے دیا تو اس سوسائٹی کا نقصان. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پہلی بات ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی جو پرابلم کی ہے وہ درست کیا ہے. وی ہیو پٹ اپ ون آف دا بیسٹ ٹیمس ان کسٹم. شکیل شاہ صاحب ہمارے ممبر کسٹمس ہیں, اور جو انفورسمنٹ اور باقی جگہ باسی صاحب تھے جو مینلی اس کو کر رہے تھے. ہم نے اسمگلنگ کا کام اینٹی اسمگلنگ کا 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا, اسے بھی ایک حصے نے کیا ہے. اینٹی اسمگلنگ اس طرح کا کام نہیں ہے جس سے اپریزمنٹ کا کام ہے. اپریزمنٹ کا کام تو اس کا مال کورٹ پہ پڑا ہوا ہے, آپ جب تک کلیئر نہیں کرتے وہ نہیں لے کے جائے گا. جو اسمگلر ہوتا ہے وہ انپریڈکٹیبل دونوں روٹس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہمیں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کا اگر اینٹی اسمگلنگ کا ڈیٹا دیکھیں کہ اس میں کتنی امپروومنٹ آئی ہے, وہ میجر امپروومنٹ ہے. آئی وڈ ریکویسٹ یاسر صاحب آپ ایک دن شکیل شاہ صاحب کی ایک بریفنگ جو اینٹی اسمگلنگ آپریشن ہے اس کے لیے سیپریٹلی آرگنائز کریں, تو ویل گیو یو فل ڈیٹیل آف ڈیٹا تاکہ پھر اس میں ایک انفارمڈ ڈسکشن بھی ہو سکے. بٹ آئی ٹیل یو, مجھے جو پیٹرولیم پہ کام ہوا, پیٹرولیم کی اینٹی اسمگلنگ کے اوپر, مجھے انہوں نے نہیں بتایا, مجھے جو فارمل کمپنیز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے اینٹی اسمگلنگ کے کام کی وجہ سے, ظاہر ہے وہ میں تو نہیں کر رہا تھا, ہمارے نیچے لوگ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ان کو 20 سے 30% سیل بڑھی. تو وہ دیکھیں اگر پیٹرول اسمگل یا آئے گا یا امپورٹڈ آئے گا, پیٹرول تو یوز ہونا ہی ہوگا. اسی طرح مجھے ٹائر مینوفیکچررز نے یہ بتایا جو فارمل امپورٹرز تھے, انہوں نے کہا کہ ہماری سیل بڑھی ہے. تو جتنے اسمگلنگ پرون آئٹمز ہیں اس کا ڈیٹا اگر آپ 2 سالوں کا لیں, بیفور وی میڈ دس سنگل اینٹی فار اینٹی اسمگلنگ اینڈ آفٹر وی میڈ دیٹ اینٹی, تو ان سالوں کا جب ڈیٹا تو اس میں واضح فرق ہے. اس وقت آج وہ موقع محل نہیں ہے کہ ہم اس ڈیٹیل میں جائیں, بٹ یاسر صاحب آپ کائنڈلی اس کو ارینج کریں. تھینک یو. لیکن میں صرف ایک بات کروں گا, جتنے بھی ہمارے یہاں دوست آج موجود ہیں, آئی ڈو تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ کیا جائے.
हमारे बार के भी यहाँ दोस्त यहाँ मौजूद हैं। आज तो सिंगल पॉइंट एजेंडा था, तो मैं भाई साहब एक तो ये कहूँगा कि न्यू ऑपरेटिंग मॉडल वो हम सारे अपने दोस्तों को मदऊ करें और उनके साथ हम शेयर करें कि हम कहाँ हैं, कैसे पायलट हो रहा है, कैसे हम आगे लेके जा रहे हैं। आपने जो जिक्र किया वो भी स्मगलिंग इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन जितनी सेल्स टैक्स की चोरी, क्योंकि सेल्स टैक्स की चोरी तो क्रिमिनल है, बिकॉज दैट इज़ बीइंग रिसीव्ड एंड नॉट बीइंग पास्ड ऑन टू द एक्सचेकर। इससे ज़्यादा तो क्रिमिनल एक्टिविटी कोई हो नहीं सकती। तो द वे वी आर गोइंग सेक्टर बाय सेक्टर, जैसे अभी बिलाल कियानी साहब ने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर इसको खुद देख रहे हैं और खुद इसको आगे लीड कर रहे हैं, तो कम से कम ये 2 सेशंस आप सेपरेटली हमारे जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनके साथ आप रखें, एंड वी शुड शेयर द डेटा ओपनली विद एवरीथिंग व्हिच इज़ अवेलेबल। बल्कि मैं सर कोशिश करूंगा सर आपकी भी अगर उसमें कन्वीनियंस हो जी तो आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे, बिलाल साहब अगर हुए तो उन्हें भी रिक्वेस्ट नहीं, करेंगे। हाँ, सेल टैक्स के हवाले से मुझे भी एक सजेशन है, जितने सर आप जवाब दे रहे हैं। छोटा नहीं, जितने अब दफातर को सप्लाई होता है सामान, मैं कहता हूँ बिहार को 10 करोड़ का सामान सप्लाई होता है, ये बाबू बनाते हैं दुकानदार को, उधर करप्शन होती है, आप डायरेक्टली उस 10 करोड़ पे टैक्स जो सेल टैक्स की रकम है आज खुद बिहार के अकाउंट में जमा करा है। हर इदारे को ये हो तो सेल टैक्स के इस करप्शन निज़ाम से बचा जाए।